فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ العلماء، علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لجنۃ العلماء للافتاء، فتویٰ نمبر 938، 29 اگست 2022۔ سوال: میں محمد انور ولد محمد صادق کی شادی نسرین بی بی دختر ابراہیم سے تقریباً 21 برس قبل ہوئی۔ تقریباً 2 سال قبل ہم دونوں کے درمیان لڑائی جھگڑا ہوا، جس کے بعد میں نے اپنی بیوی کو ایک ہی مجلس میں 3 دفعہ طلاق 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 بول دیا، لیکن پھر 3 سے 4 دن بعد مفتی صاحب کی طرف سے رجوع کیا اور پتہ چلنے کے بعد کہ رجوع ممکن ہے، ہم نے رجوع کر لیا۔ اب تقریباً 2 ہفتے قبل دوبارہ سے ہمارے درمیان کچھ تلخ کلامی ہوئی اور لڑائی کے بعد میں نے اپنی بیوی کو دوبارہ ایک ہی مجلس میں 3 دفعہ کہا طلاق طلاق طلاق۔ اب میں اپنی بیوی سے رجوع کرنا چاہتا ہوں اور اس مسئلہ میں شرعی رہنمائی کا طلبگار ہوں۔ کیا اب قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارا رجوع ہو سکتا ہے؟ برائے مہربانی جواب عنایت کریں۔ محمد انور ولد محمد عارف۔ جواب: الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ مسئلہ طلاق بڑی نزاکت کا حامل ہے، لیکن ہم لوگ اس سلسلے میں بہت لاپرواہ واقع ہوتے ہیں۔ معمولی گھریلو ناچاکی کی بنیاد پر یک بار ایک سے زائد طلاق دینا ہماری عادت بن چکی ہے۔ حالانکہ طلاق دینے کا یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی ناپسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے طلاق دینے کو اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیل اور مذاق قرار دیا ہے۔ سنن نسائی سورۃ طلاق حدیث نمبر 3430۔ البتہ کتاب و سنت کی روح سے ایک مجلس میں دی ہوئی بیک وقت ایک سے زائد طلاقیں دینے سے ایک رجی طلاق ہوتی ہے، بشرطے کہ طلاق دینے کا پہلا یا دوسرا موقع ہو۔ دلائل حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد نبوت، سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ابتدائی 2 سالہ دور حکومت میں 3 طلاقیں ایک طلاق کا حکم رکھتی تھیں، لیکن کثرت طلاق کی وجہ سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لوگوں نے اس معاملے میں جلدی کی جس میں ان کے لیے نرمی اور آسانی تھی، اگر میں اسے نافذ کر دوں تو بہتر ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اسے نافذ کر دیا۔ صحیح مسلم سورۃ طلاق حدیث نمبر 1472۔ تاہم سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا یہ اقدام تعزیری و انتظامی نوعیت کا تھا، جیسا کہ اس بات کو کئی ایک حنفی اکابرین نے بھی تسلیم کیا ہے۔ ملاحظہ ہو جامع الرموز کتاب الطلاق اور حاشیہ تحتوی علی الدر المختار۔ نمبر 2، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سیدنا رکانہ رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دے دیں، لیکن اس کے بعد بہت افسردہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم نے اسے طلاق کس طرح دی تھی؟ عرض کیا 3 مرتبہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دی تھیں؟ عرض کیا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہ ایک ہی طلاق ہوئی ہے، اگر تم چاہو تو رجوع کر سکتے ہو۔ راوی حدیث سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بیان کے مطابق انہوں نے رجوع کر کے اپنا گھر آباد کر لیا۔ مسند احمد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 123۔ اس حدیث کے متعلق حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں ھذا الحدیث نص فی المسألۃ لا يقبل التاویل، فتح الباری جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 362۔ یہ حدیث مسئلہ طلاق ثلاثہ کے متعلق ایک فیصلہ کن دلیل کی حیثیت رکھتی ہے جس کی کوئی تعویل نہیں کی جا سکتی۔ مذکورہ بالا تفصیل سے واضح ہوا کہ آپ نے جو 2 مرتبہ 3 طلاقیں دی ہیں وہ ایک طلاق واقع ہو چکی ہے۔ جس طرح آپ کے پاس پہلی مرتبہ طلاق کا حق موجود تھا، ابھی بھی عدت کے اندر رجوع کر سکتے ہیں، لیکن اب اگر تیسری مرتبہ طلاق دے دی تو پھر رجوع کی کوئی صورت باقی نہیں ہوگی۔ لہذا گزارش ہے کہ رجوع کرنے سے پہلے اچھی طرح اپنے مسائل کو حل کریں تاکہ جس طرح پہلے طلاق کی نوبت آئی اب دوبارہ وہی معاملہ نہ بنے۔ ہم دونوں میاں بیوی سے یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ اختلاف اور لڑائی جھگڑا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن غصے، غمی یا خوشی کی حالت میں بے قابو ہو کر انتہائی اقدام کرنا خطرناک ہے۔ لہذا اس کی وجوہات کو تلاش کریں، پھر ذہنی، جسمانی، روحانی جو بھی وجہ ہے اسے حل کرنے کی کوشش کریں۔ نماز، روزہ، ذکر و اذکار اور تلاوت قرآن کریم کی پابندی کیا کریں۔ وقتاً فوقتاً صدقہ و خیرات اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ ان نیکیوں کی برکت سے امید ہے اللہ تعالیٰ آپ کے تمام مسائل اور پریشانیوں کو حل فرما دیں گے۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب اہل خانہ کو سعادت مندی اور نیکی و تقوی سے بھرپور لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مفتیان کرام،
فضیلت الشیخ ابو محمد عبد الستار حماد حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ عبد الحلیم بلال حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ جوید اقبال سیالکوٹی حفظہ اللہ، فضیلت الدکتور عبد الرحمن یوسف مدنی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ سید مجتبی سعیدی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ ابو عدنان محمد منیر قمر حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ محمد ادریس اثری حفظہ اللہ۔ العلماء، علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔